بعد میں. رائٹ ویل جی اذان صاحب بتائیں جی آواز کلیئر ہے تو شوڈ آئی اسٹارٹ؟ اسکرین شیئر ہے پراپرلی ویزیبل ہے؟ جی سر وائس کلیئر ہے اسکرین شیئر ہے. اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنڈلی ریکارڈنگ کر لی. جی ریکارڈنگ میں نے اسٹارٹ آلریڈی کر دی ہے جی. فل اسٹیک ڈیولپمنٹ مرن اسٹیک ود ریئیکٹ نیٹو ریک جے ایس. اس پرٹیکولر سیشن میں آپ سب کو وارملی ویلکم بولتے ہیں نیکسس بیری ٹریننگ اینڈ سولوشنس کے پلیٹ فارم سے. یہ ہمارا جو اورینٹیشن ہے مرن اسٹیک کا یہ پیریوڈیکلی ہیلڈ ہوتا ہے آلموسٹ ایوری ویک. جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ٹریننگ لائیو ٹریننگس لینا چاہ رہے ہیں ان کو ہم بریف کرتے ہیں فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس پرٹیکولر ایریا میں اگر وہ اسٹیپ ان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا روڈ میپ ہوگا, کیا ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے کورس کی. آپ کے جتنے بھی کویسچنس ہیں انشاءاللہ ان سب کو جو ہے میں ایڈریس کروں گا. جو بھی آپ کی کیوریز ہیں, جو بھی آپ کے کنسرنس ہیں آپ ضرور پوچھیں. سو پہلے میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو وائنڈ اپ جو مین کانٹینٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ بیک گراؤنڈ آ جائے کویسچنس کے لیے بھی. سو یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جی. I will start from my own introduction and then ہم full stack development کے حوالے سے بات کریں گے, ٹریکس کے حوالے سے بات کریں گے. I'm Rana Muhammad Ajmal and Alhamdulillah I am having 25 years plus training and industry experience, especially ڈیولپمنٹ میں پروگرامنگ میں ہی میرا تھرو آؤٹ جتنا جو ایکسپیرینس ہے ایکسپرٹیز ہے وہ رہی ہے. اور وہ چاہے اکیڈیمیا ہو, یونیورسٹیز ہوں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوں, انڈسٹری ہو, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ کلائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سا ٹائم گزرا ہے. اس دوران جو بھی سیکھا, جو آگے ڈلیور کیا, اس وقت جو انڈسٹری میں ہم کام کر رہے ہیں اسپیشلی یہ 2-3 کمپنیز ہیں جن کے ساتھ میں ایسوسیٹیڈ ہوں. نیکسس بیری بلڈس کے نام سے ایک نیو آئی ٹی کمپنی ہم نے اسٹارٹ کی ہے کچھ دوستوں نے, اس میں مجھے انہوں نے جو ہے ایک بڑا کی رول دیا ہے. سو انٹرنشپ کا پروگرام آپ کیسے ہمارا جوائن کر سکتے ہیں, اس کورس کے بعد کیا آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور یہاں سے ہم چلتے ہیں جی پہلے فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئکلی ایک بالکل بیسک سا ویو لیتے ہیں. دیکھیں فل اسٹیک ڈیولپر ایک ایسا ڈیولپر ہے جو نہ صرف فرنٹ اینڈ ڈیزائن بلکہ بیک اینڈ ڈیٹا بیس ان سب پہ اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہو. جب ہم فرنٹ اینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ HTML, CSS, جاوا اسکرپٹ اور جو ماڈرن فریم ورکس ہیں, لائبریریز ہیں لائک ریئیکٹ جے ایس, نیکسٹ جے ایس, ان تمام میں جو ایکسپرٹیز رکھتا ہے وہ فل اسٹیک ڈیولپر ہے. فل اسٹیک میں آپ کا جو رول ہے وہ براؤزر کے اندر جو ایپ اوپن ہو رہی ہے اس کی حد تک ہے. اگر آپ اس سے آگے دیکھنا چاہیں پیچھے وہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے, وہ سرور کس طرح سے بنا ہے, اس پہ کس طرح اتھینٹیکیشن ہو رہی ہے, پیمنٹ میتھڈز کیسے لگے ہیں, اگر کوئی AI کی فیچر ہے تو سرور میں AI کے ماڈل کس طرح سے رینڈر ہو رہے ہیں, ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سینس جو کہ عام یوزر جو دیکھ رہا ہے ویو اس میں اس کو نظر نہیں آ رہی, وہ بیک اینڈ کا پارٹ ہے. اس بیک اینڈ کی کوڈنگ کیسے ہوگی, اس کی پروگرامنگ کیسے ہوگی, جو بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس بیک اینڈ سرور میں کس طرح سے ہم لکھ کے اس کو اس کے مطابق پروڈکٹ کو بنا سکتے ہیں, اور اس بیک اینڈ کو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنا, پھر فرنٹ اینڈ سے ریسٹفل API کے تھرو ٹپیکلی آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا اینڈ ٹو اینڈ نالج جس بندے کے پاس ہے ہم کہیں گے جی یہ فل اسٹیک ڈیولپر ہے. وہ صرف ڈیزائن کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ بیک اینڈ لاجک بھی وہ لکھ سکتا ہے. سو اب اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو اس کو ٹیکنیکلی ہم بولتے ہیں 3 ٹیئر ایپلیکیشن. جب کوئی بھی یوزر براؤزر میں, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک براؤزر ہے, ٹھیک ہے جی, یہ میرا مائک آگے آ رہا ہے جی, اور براؤزر پہ جو کچھ بھی یوزر آتا ہے یہاں پہ وہ اپنا URL جو ایڈریس بار ہے یہاں پہ جو بھی URL لکھتا ہے, سو وہ ریکویسٹ پیچھے کسی نہ کسی سرور کے پاس جاتی ہے. اب جو سرور کیا ہے, سرور فزیکل اس مشین کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہاں سرور سے مراد ٹپیکلی وہ سرور سافٹ ویئر ہے جو لسن کرے گا اس ریکویسٹ کو. یہ جو ریکویسٹ ہے اس پرٹیکولر ریکویسٹ کے اگینسٹ اس نے
کوئی لاجک رن کرنی ہے، کوئی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرنا ہے اور اس کے بعد براؤزر کو رسپانس دینا ہے. تو یہ ریکویسٹ رسپانس آرکیٹیکچر ایک ٹیپیکل سائیکل ہے جو کسی بھی ریکویسٹ کے لیے چلتا ہے. اب یہ سرور کیسے پیج پروڈیوس کرے گا؟ مے بی اس کے پاس ایسی لاجک ہے جس میں مے بی ریکویسٹ میں اس طرح کی انفارمیشن ہے، اس کو ڈیٹا بیس کی ضرورت نہیں ہے، بٹ موسٹ آف دا ٹائمز ہی نیڈ سم ڈیٹا جو اس نے ڈیٹا بیس میں رکھا ہوا ہے، اور اس ڈیٹا بیس سے وہ ڈیٹا لے گا، اس ڈیٹا کو پھر اس فارمیٹ میں کنورٹ کرے گا کہ براؤزر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اگر آپ من اسٹیک کی بات کریں، وہ جیسن میں رسپانس کر سکتا ہے، وہ ایکس ایم ایل میں کر سکتا ہے، یا پورا ایچ ٹی ایم ایل کا پیج بھی جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، جو کہ ٹپیکل ایک ہمارے پاس فلو ہوتا ہے جب ہم ملٹی پیج اپلیکیشنز میں آتے ہیں. اس مناسبت سے اس آرکیٹیکچر کو بولتے ہیں 3 ٹیئر آرکیٹیکچر. ٹیئر 1 جس پہ براؤزر کے اندر جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے براؤزر میں جو کچھ بھی یوزر کو دکھانا ہے، یو ہیو ٹو کریٹ اے یو آئی. اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، جاوا اسکرپٹ ٹپیکلی یہ اس سے ہی آپ فرنٹ اینڈ بناتے ہیں. لیکن ماڈرن اگر آپ فاسٹ ایفیشینٹ سنگل پیج اپلیکیشنز کی طرف آئیں تو ریئیکٹ جی ایس، اور اس کے ساتھ جو آج کل بہت ہی ٹاپ ٹرینڈنگ ہے اس کا فریم ورک نیکسٹ جی ایس، جو ہم اس کورس میں بھی کرنے والے ہیں، ریئیکٹ بھی نیکسٹ جی ایس بھی. سو یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ مزید ڈیزائن کے لیے جس طرح ہم ٹیل ونڈ یوز کریں گے، یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ نے اس کورس میں بھی کرنی ہے. اور ٹپیکلی یہ فرنٹ اینڈ ڈیولپر کا ٹول سیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ یہاں پہ براؤزر میں دکھا رہے ہیں وہ اسی سے ہی ڈیزائن کیا گیا. ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، جاوا اسکرپٹ یہ کور ہے، یہ بیسک ہے. اس کے ساتھ آپ ریئیکٹ یوز کریں، اس کا ماڈرن فریم ورک نیکسٹ یوز کریں. اسٹائلنگ کے لیے سی ایس ایس کو یس یوز کر سکتے ہیں، بٹ مور کنوینئنٹ اور کوئک ڈیلیوری کے لیے ٹیل ونڈ کو یوز کریں. بڑا ٹرینڈنگ جو ہے یہ. اس کے علاوہ ٹنز آف ادر لائبریریز یو کین یوز فار اینیمیشن، فار گلوبل اسٹیٹ مینجمنٹ، اینڈ ہر ٹاسک کے لیے اتھینٹیکیشن کے لیے، اینڈ دیر آر ادرس. سو مین لیڈنگ یہ ٹیکنالوجیز ہیں. جب یہ ریکویسٹ سرور کے پاس جائے گی تو سرور کے لیے آپ یوز کریں گے نوڈ جی ایس، جو سب سے اس وقت ماڈرن ہے. اس کے ساتھ بھی فریم ورک یوز ہوتا ہے ایکسپریس جی ایس. ٹھیک ہے جی. اب یہ نوڈ اور ایکسپریس کا کیا رول ہے کہ جو بھی فرنٹ اینڈ سے یہ ریئیکٹ کی ایپلیکیشن ریکویسٹ وہاں سے آئے گا یو آر ایل سے، اس کے اگینسٹ رسپانس پروڈیوس کرنا، آؤٹ پٹ جنریٹ کرنا. اور یہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے جو ڈی بی یوز اس اسٹیک میں ہوگی وہ مونگو ڈی بی ہے. تو یہ ٹپیکلی 3 ٹیئر آرکیٹیکچر ہے. ایک چیز ان تینوں میں کامن ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو تینوں میں کامن ہے تھرو آؤٹ؟ وہ ہے جاوا اسکرپٹ. The one thing that is common among front end, server, database and every tier, and that is the programming language. MERN stack کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں 100% آپ ایک ہی لینگویج فرنٹ اینڈ سے لے کر ڈیٹا بیس تک یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ویو دکھاؤں کہ کس طرح سے آپ اس کو یوز کر رہے ہوں گے، تو فار ایگزامپل اگر آپ ریئیکٹ جی ایس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ریئیکٹ میں جو بھی آپ نے یہ یو آئی بنی ہے، یہ یو آئی بنی تو اسی طرح سے ہے. اینکر ٹیگ اگر آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کا تھوڑا سا آئیڈیا ہے، لنک اسی سے بنا ہے. H3 سے ہی یہ ہیڈنگ آئی ہے. پیراگراف میں جو آپ نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہے، ویڈیو ڈسکرپشن. لیکن یہ سارا کس طرح سے لکھا گیا ہے؟ اس all is wrapped into a JavaScript function in a certain style. یہ ریئیکٹ کا کوڈ ہے. عام طور پر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹپیکلی ایچ ٹی ایم ایل کا پیج ہوتا ہے، اس میں اسکرپٹ کے اندر جاوا اسکرپٹ لکھتے ہیں. یہاں ریئیکٹ میں ریورس آپ کو آتے ہی تھوڑا سا عجیب دھچکا لگتا ہے کہ یار اس میں تو ایچ ٹی ایم ایل مجھے نظر نہیں آ رہی، سی ایس ایس نہیں نظر آ رہی. یہاں ہر چیز جاوا اسکرپٹ کے تھرو ہی کلائنٹ سائڈ پہ ڈائنامیکلی پروڈیوس ہوتی ہے. لائک کچھ ورڈز ہیں ٹیکنیکل، لیکن یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ اگر آپ نے ریئیکٹ ڈیولپر بننا ہے، من اسٹیک ڈیولپر بننا ہے، یا اس کے دوسرے ایون فریم ورکس لائک اینگولر، ویو وغیرہ، سو یو شوڈ بی ویری گڈ ان جاوا اسکرپٹ. پروگرامنگ کا جو نالج ہے وہ بہت ہی فنڈامنٹل ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ نے چاہے بعد میں اے آئی میں کام کریں، بلاک چین میں، آل دیز سافٹ ویئرز آر ڈریون تھرو پروگرامنگ. سو پروگرامنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے 2 ہی لینگویجز ہیں جو اس وقت
छाई हुई है इंडस्ट्री में, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है। सो तीसरा इनके मुकाबले में इस वक्त तो कोई भी नहीं। द टॉप ट्रेंडिंग फ्यूचर ओरिएंटेड, जिसमें आपका स्किल जो है वो आपका करियर मतलब गारंटीड है कि बड़ा सक्सेसफुल होगा। इफ़ यू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जीज इन लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और स्पेशली जावास्क्रिप्ट में भी जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग स्किल है हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। सो आप देख सकते हैं, अगर आपने लूप लगानी है तो टिपिकली पहले फॉर लूप, वाइल लूप के सी की तरह से कॉन्सेप्ट थे। अब ये मॉडर्न जिस तरह से ये मैप वगैरह आ रहा है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर। अच्छा, इसमें ज़्यादा काम जो है जावास्क्रिप्ट और डायरेक्ट ब्राउज़र डॉम को मैनिपुलेट नहीं करते, स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, ये कैसे थोड़े से डिफरेंट आपको लग रहे होंगे तरीके से पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर्मेट में, टर्नरी में ये कंडीशन वगैरह कैसे लगी हैं, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, और इसको डायनामिक ऐड इंटरेक्टिविटी यानी ऑन क्लिक वगैरह पे है तो ये कैसे स्टेट आई। अब मैं लाइक ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड दिस यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट, जो ही मैं टाइप करता हूँ इंस्टेंटली जस्ट आपके टाइप करने का टाइम है। ये लाइव वीडियो में ऐसे ही चलेगा, ये जहाँ 10,000 भी रोज होती हैं इतना ही फास्ट होता, क्योंकि ये वही टेक्नोलॉजी जिसमें फेसबुक बनी है, दुनिया की बड़ी बड़ी एप्स बनी है। सो ये कैसे मुमकिन है कि सर्वर को इन्वॉल्व किए बगैर क्लाइंट साइड पे ये सारी ऐप जो है फिल्टरिंग कर रही है, सर्च कर रही है एंड सो ऑन। सो दैट्स द पावर ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट में आपकी हम कहते हैं कि वेबसाइट को विंग्स लग जाते हैं, पर लग जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाती है, मतलब विच मीन्स इट बिकम्स एक्सट्रीमली फास्ट, रिस्पॉन्सिव, इंटरेक्टिव। और वो किस तरह से होगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, लेकिन डेफिनेटली HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो अपनी जगह है, स्ट्रक्चर उसी तरह HTML से बनना है, स्टाइलिंग CSS से होनी है, लॉजिक इसमें, लेकिन हाउ टू पुट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इन अ फास्ट टू रेंडर अ फास्ट एफिशिएंट वेबसाइट, ये आपको रिएक्ट सिखाएगा कि आप किस तरह से इसमें काम करेंगे। और अगर आप देखें अच्छा इसमें फुल स्टैक ऐप्स भी बना सकते हैं। अच्छा, फुल स्टैक ऐप का मतलब है कि सिर्फ रिएक्ट और जिसके साथ Next.js को ऑब्वियसली यूज करें, यू कैन मेक फुल स्टैक ऐप्स। इन अदर वर्ड्स ये सर्वर निकल जाएगा, सिर्फ आपके पास ब्राउजर और DB होगी। ये एक अलग से इसका एडवांस पैटर्न है जिसको हम कहते हैं सर्वरलेस एप्लीकेशंस। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ Next.js। और ऑब्वियसली इसकी सिक्योरिटी कैसे हैंडल होगी, सारे सर्वर साइड चेक्स कैसे होंगे, तो ये आप सीखते हैं। इनफैक्ट इसी के अंदर ही आप कुछ ऐसा पोर्शन लिखते हैं जो सर्वर साइड फंक्शंस होते हैं जो आगे डिप्लॉय होते हैं एज अ सर्वरलेस एनवायरनमेंट। सो दैट्स मे बी थोड़ी सी अजीब आपको लगे अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं है। सो यू हैव ऑलवेज हर्ड के सर्वर चाहिए होता है पीछे। सो सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। विल डिस्कस ऑल चॉइसेस, किस तरह से आपने काम करना है। सो हमारे पास यहाँ पे फिर नीचे अपना शो केस उन्होंने किया है जी, ये देखें दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं इसमें बनी है और कम्युनिटी वगैरह ज्वाइन करें एंड सो ऑन। रिएक्ट नेटिव को ले लें। रिएक्ट की ब्यूटी ये है कि इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे देखें रिएक्ट की ब्यूटी ये है कि इसमें ना सिर्फ आप फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं बल्कि मोबाइल ऐप्स। रादर अगर आप देखें मोबाइल ऐप के लिए रिएक्ट की अलहदा से लाइब्रेरी है वो रिएक्ट की, लेकिन उसमें डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं। रिएक्ट नेटिव, ठीक है जी, रिएक्ट नेटिव में अगर आप इसका भी कोड देखें तो ये भी आपको टिपिकली वही फंक्शन जावास्क्रिप्ट का उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, बट डेफिनेटली यहाँ पे टैग्स वो HTML वाले नहीं है मोबाइल के आगे, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर उसी तरह से है। और आगे वो दिखा रहा है कि जो आप रिएक्ट में ना सिर्फ मोबाइल ऐप बनेगी बल्कि जो ऐप बनेगी वो दोनों पे रन होगी। लाइक उसकी बिल्ड जब आप प्रिपेयर करेंगे, आप एंड्रॉयड के लिए भी डिप्लॉय कर सकते हैं, iOS के लिए, दोनों के लिए भी। और वो साइड बाई साइड रख के मोबाइल आपको दिखा रहा है कि देखें आपने ये जो फंक्शन लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, हाउ इट इज रेंडर्ड इन अ सिमिलर फैशन ऑन एंड्रॉयड एज वेल एज iOS डिवाइस। सो ये बड़ा इसमें आपको एज रहता है। अगर आप एंगुलर में जाएं, व्यू में जाएं, उसमें इस तरह का कोई फिलहाल इस डेट तक जो है वो ऐसा सोल्यूशन बहुत पॉपुलर पहली बात एग्जिस्ट नहीं करते, है भी तो इस तरह का पॉपुलर नहीं जिसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो रिएक्ट में तो इवन आपके पास जो है वो मोबाइल ऐप में भी बहुत स्कोप है।
ٹھیک ہے جی، فلٹر اس کے مقابلے میں. اور یہ دیکھیں دنیا کی کتنی بڑی بڑی ایپس، یہ ساری آپ کے سسٹم میں ڈیفینیٹلی آپ کے موبائل فون کو دیکھیں، اس میں ان میں سے یقیناً کوئی ایپس آپ یوز کر رہے ہوں گے، فیس بک کو یوز کر رہے ہوں گے اینڈ سو آن. اور یہ ساری کس میں بنی ہے؟ جاوا میں نہیں بنی، سوئفٹ میں نہیں بنی، کسی اور لینگویج میں نہیں، ریئیکٹ نیٹو. تو ریئیکٹ از ایوری ویئر اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. یہاں پہ اپنے اسٹیٹسٹکس وغیرہ دے رہے ہیں 2019. ٹھیک ہے جی، یہاں سے سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف کنٹریبیوشن ٹو اینی ریپو آن گٹ ہب، مطلب اپنے بڑی اچیومنٹس وغیرہ دے رہے ہیں. سو فرسٹ بھی جاوا اسکرپٹ ہی ہوگی اینڈ سیکنڈ میں بھی ریئیکٹ. اچھا، اس میں نہ صرف فرنٹ اینڈ بلکہ مونگو ڈی بی میں اگر آپ آئیں اس کا ہم یوز کریں گے جو کرتے ہیں مونگوس، تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ جس طرح آپ نے اکثر اگر سنا ہے کہ جی ایس کیو ایل لینگویج، اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج، سلیکٹ اسٹیرک فرام کسٹمرز ویئر دس. سو یہاں پہ کیوریز بھی ساری جاوا اسکرپٹ کے فنکشنز کے تھرو ہونی. مطلب ٹپیکلی آپ جو ہے وہ سلیکٹ کیوری نہیں لگا رہے ہوتے ڈیلیٹ کیوری وغیرہ کی بجائے، آپ فنکشن کال کر رہے ہیں. میں نے کوئی ڈیٹا بیس سے لینا، آئی ول کال اے فنکشن. In this case is find or find by ID with certain parameters جس میں اب میں فلٹرز دے سکتا ہوں، پیجنیشن کی سیٹنگ دے سکتا ہوں، کس فارمیٹ میں مجھے سارٹ کر کے ڈیٹا چاہیے، آرڈر بائی کلازز وغیرہ. تو یہ نیچے ایگزامپلس بھی دی گئی. مطلب ڈیٹا بیس میں بھی آپ کو ہینڈل کرنے کے لیے اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ایس کیو ایل نہیں، جاوا اسکرپٹ ہی آنی چاہیے. سو یہاں پہ ہر ٹیئر کے لیے آپ کو جاوا اسکرپٹ ہی ریکوائرڈ ہے، جتنے اچھے آپ جاوا اسکرپٹ کے ڈیولپر ہوں گے. اور انفارچونیٹلی سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس کو مشکل آتی ہے یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کے باوجود، پروگرامنگ میں وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اچھا، میں سرور کا صرف آپ کو دکھاتا ہوں اور ایکسپریس. سو میری جو کور اسپیشلٹی ہے وہ لینگویجز میں ہے. ٹھیک ہے جی، پروگرامنگ لینگویجز میں ہی، یعنی جو سب سے مشکل ایریا ہے وہی میرا سب سے بڑا اسٹرانگ ایریا ہے، میری اسٹرینتھ ہے الحمدللہ. سو یہ دیکھ لیں، یہ چند لائنوں میں سرور بن گیا اینڈ اگین اٹس یوزنگ جاوا اسکرپٹ فنکشن بٹ سینڈنگ رسپانس ٹو اے سرور سلیش. جب ریکویسٹ آئے گی جو ہے وہ آپ کو تو اس میں یہ رسپانس دینا ہے. ریکویسٹ میں سے آپ پیرامیٹر نکال کے دیکھ سکتے ہیں بندہ اتھینٹیکیٹڈ ہے نہیں، اور اسٹارٹ لسننگ آن سرٹن پورٹ اینڈ ایوری تھنگ از ہیئر. سو اس کی ڈاکومنٹیشن میں اگر آپ آئیں تو یو ول سی کہ یہاں پہ راؤٹنگ کی ساری ویز دیے گئے ہیں. ان کو آپ پڑھتے ہیں، اپنے کسٹم راؤٹس وغیرہ بنانا تاکہ ریسٹفل اے پی آئی آپ اپنی ڈیزائن کریں کہ اگر کوئی بندہ سلیش اباؤٹ کرے تو یہاں پہ پورے اباؤٹ اس پیج کی انفارمیشن اس کو آپ نے کیسے سینڈ کرنی ہے جو بعد میں اپنے وہ یو آئی میں ڈسپلے کر لے گا. سو یہ آپ کے پاس سرور ہے. تو جاوا اسکرپٹ کا جو امپورٹنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں اس کورس میں جاوا اسکرپٹ پہ. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ من اسٹیک تو آپ سیکھیں ہی، لیکن اس کورس کے بعد جب آپ نکلیں گے تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، آپ صرف ویب ڈیولپر نہیں ہوں گے، آپ اچھے ڈیولپر ہوں گے. اچھا ڈیولپر جس کے اندر پروفیشنل کوڈنگ پریکٹسز ان کو پتہ ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے انڈسٹریل کوڈ لکھنے کا، کوڈ کیسے اسکیلیبل لکھتے ہیں، لاجک بلڈنگ پہ بڑا کام کرواتے ہیں، میموری کے کانسیپٹس بڑے اچھے دیتے ہیں، اور ٹائپ سسٹم پہ بڑا فوکس ہوتا ہے میرا. تو اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی پروگرامر کتنا اچھا ہے تو اس کو 3 پیمانے ہیں، 3 پیرامیٹرز ہیں جن پہ آپ میئر کریں. وہ چاہے پائتھن ہے، وہ سی شارپ ہے، پی ایچ پی ہے، وٹ ایور دا لینگویجز. اگر وہ بندہ لاجک بلڈنگ میں اچھا ہے، اگر اس کے میموری کے کانسیپٹس اچھے ہیں، اگر وہ ٹائپ سسٹم پہ بڑی اچھی گریپ رکھتا ہے اس پرٹیکولر اسٹیک کے، سو ہی کین بی اے ویری گڈ ویب ڈیولپر. موبائل ایپ میں جائے گا، بہت اچھا موبائل ایپ ڈیولپر ہوگا. اے آئی ڈیٹا سائنس مشین لرننگ میں جائے گا، بڑا اچھا اے آئی ڈیولپر ہوگا. بلاک چین میں، مطلب اگر ڈیولپر اچھا ہے نا وہ ہر جگہ اچھا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا آپ پروگرامنگ میں ماٹھے ہوں اور ڈیولپر ریلیٹڈ جاب کر رہے ہوں تو آپ کہیں او ویب میں نہیں مزہ آیا، چلو میں اے آئی میں ٹرائی کروں گا. نو، ایسا نہیں ہونا. چاہے کوئی بھی دنیا کی پروگرامنگ لینگویج ہے، فنکشن کا رول وہ فنکشنز ہی ہیں، ڈیٹا اسٹرکچرز کا رول وہی ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کور وہی ہے. امپلیمنٹیشن سنٹیکس میں ڈفرینسز ضرور ہیں، بٹ اصل اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے آپ کانسیپٹ سمجھیں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کو کون سی سچویشن میں کون سا زیادہ سوٹیبل ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں، کون سی سچویشن میں لاجک بلڈنگ کس طرح سے ہے، کس طرح شارٹ کمپیکٹ لاجک لکھنی ہے،
یہ سارے اسکل ہیں جو اس سے کہیں بڑے ہیں کہ من اسٹیک سے بھی ایون کسی بھی لائبریری سے بڑا اسکل پروگرامنگ کا ہوتا ہے. لائبریری کی بڑی شارٹ لائف ہوتی ہے. کوئی بھی لائبریری آپ سیکھیں, وہ ریکٹ سیکھ لیں, وہ واٹ ایور, لائبریری کا عروج بڑا تھوڑا ہوتا ہے. ایک چیز ہے جو جب سے کمپیوٹنگ کی فیلڈ آئی ہے آئی ٹی کی اور آج تک نہیں بدلی, وہ کیا ہے, ڈیٹا ٹائپس کا میننگ نہیں بدلا, لوپس نہیں بدلے, ایف اسٹیٹمنٹس نہیں بدلی, فنکشنز کے میننگ نہیں بدلے. آپ کے پاس ایون آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ڈیزائن بھی اب ڈیکڈز پرانا ہو گیا, وہی چل رہا ہے. فنکشن اورینٹڈ پروگرامنگ ایون اب بہت عرصہ ہو گیا ہے. آپ کے سارے ڈیٹا اسٹرکچر جو کور ہیں وہ آج بھی بی سی ایس میں, ایم ایس میں وہی بکس پڑھائی جا رہی ہیں. ان ایریاز کی تھیریز کی جو 30 سال پرانی ہیں اور وہ آج بھی ویلڈ ہیں. انوینشنز ہوئی ہیں لائبریریز میں, آسانیاں ملی ہیں ڈیولپرز کو کہ وہ منیمم ٹائم میں ڈیولپر پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے, منیمم ٹائم میں آپ زیادہ آؤٹ پٹ کیسے دیں. فنڈامنٹلز میں چینجز نہیں آئیں. تو اگر آپ فنڈامنٹلز اچھے سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر جگہ ہی اچھے ہیں. سو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب اگر آپ دیکھیں فل اسٹیک ڈیولپر 4 months میں کیسے بن سکتے ہیں, یس نو آنسر ہے. سو اس کو میں چھوڑتے ہوئے چلتا ہوں. تو دیٹس وائی دا من اسٹیک جو ہے اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ 100% جاوا اسکرپٹ پر بیس کرتا ہے. فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا ٹریک ہے جس میں فرنٹ اینڈ اگین جاوا اسکرپٹ یوز ہوگی, لیکن لائبریری علیحدہ ہوگی نیکسٹ جے ایس. بیک اینڈ کے لیے اگین جاوا اسکرپٹ یوز ہوگی لینگویج, لائبریری علیحدہ ہوگی, ایکسپریس جے ایس فریم ورک کو آپ یوز کریں گے. لائبریری یا فریم ورک کہہ رہا ہوں انٹرچینجیبلی آپ کہہ سکتے ہیں, آلدو ٹیکنیکلی ان میں ڈفرینس ہے. ڈیٹا بیس کے لیے اگین جاوا اسکرپٹ مونگو ڈی بی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے مونگو اس کو یوز کریں گے, اینڈ ایون موبائل ایپ کے لیے. سو جاوا اسکرپٹ ایوری ویئر. That's why the first module that we have designed, جو میں خود پڑھاتا ہوں, باقی چاہے جو مرضی کوئی پڑھائے ٹیچر, جس نے جاوا اسکرپٹ آپ کو اچھی پڑھا دی اس نے آپ کی زندگی پہ آسان کر دیا. جس نے آپ کو ڈیولپر اچھا بنا دیا نا, آپ اس کی کاسٹ نہ پوچھیں من اسٹیک کی کیا. The real path lies in becoming a very good developer. لاجک بلڈنگ کیسے کروانی ہے جونیئر ٹرینرز کو ابھی اس کے بارے میں خود آئیڈیا نہیں ہے. میموری کے کانسیپٹس کس طرح سے دینے ہیں, میں اریز یوز کر رہا ہوں 1D 2D 3D, میں ویلیو ٹائپ کیا ہے, ریفرنس ٹائپ کیا ہے, ڈیپ کاپی ہے, شیلو کاپی ہے, میموری میں کیسے ہو, کیونکہ میموری ویژول نہیں ہوتی. دیکھیں پروگرام جو چلتا ہے نا اس کی آؤٹ پٹ ہمیں اسکرین پہ نظر آتی ہے. میموری کو آپ نے اپنے دماغ سے ویژولائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس اگر اس طرح چل رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اسٹرکچر میموری میں ہوگا, ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی, بٹ وی ڈو بلیو دیر ایگزسٹنس ڈیو ٹو سرٹن فیکٹس. ٹھیک ہے جی. تو میموری کے کانسیپٹ اس لیے اہم ہے, اور سی لینگویج انہوں نے سیکھی ہے. پتہ ہے آپ کو پوائنٹر سے لوگ بھاگتے ہیں, پوائنٹرز جب شروع ہوتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے اسٹوری, کیونکہ میموری کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ ویژولائزیشن ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کانسیپٹ اچھا ہو. اگر اسٹیٹمنٹس کو رٹا لگائیں گے تو کبھی بھی آپ وہ ریزلٹس اچیو نہیں کر پائیں گے, ہمیشہ ہی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آپ کے لیے رہیں گے. سلائڈ اورینٹیڈ ہم نہیں پڑھاتے, ہمارا وہی سٹائل ہے جو یوڈیمی میں ہے, کورس ایرا میں, ہر جگہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہے. لائیو کوڈ اپروچ سے آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے ایسے ہی لائیو کلاسز ہوں گی. میں خالی بول نہیں رہا ہوں گا, بڑے انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں, آپ اپنے اسکرین شیئر کرتے ہیں, کوڈ دکھاتے ہیں, کمنٹس ہوتے ہیں. ایک ہی کام کو کرنے کے اکثر ایک سے زیادہ طریقے ہیں, کون سا کب کیسے یوز کرنا ہے. دیٹس واٹ یو لرن ان دس کورس. جب آپ کی جاوا اسکرپٹ کی اسی لیے من اسٹیک کے 4 مہینے میں سے 1 مہینہ ہم جو ہے نا کنٹینیوس اس پہ لگاتے ہیں لاجک بلڈنگ سے آپ کو, لیکن ڈیفینیٹلی میموری کے کانسیپٹس کے بغیر لاجک نہیں ہے. اور ٹائپ ٹائپ کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے پورا ایک لینگویج ہی ٹائپ اسکرپٹ بنی ہے, اور ریکٹ نیٹو میں ٹائپ اسکرپٹ کو یوز اس لیے کر لیتا ہوں. یہ کورس کو ہم نے ذرا بگنر فرینڈلی رکھا ہے. ماڈیول 2 میں نیکسٹ جے ایس کو ہم نے شفٹ کیا, کورس کو ذرا اپڈیٹ کیا ہے ریکٹ کا فریم ورک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریکٹ کی سائڈ میں آتے ہیں, یہ علیحدہ نہیں ہے, 2 چیزیں. جب آپ ریکٹ کی سائڈ پہ آتے ہیں, دیکھیں یہاں پہ آپ لرن پہ آتے ہیں تو یہاں پہ انسٹالیشن میں ہی آتے ہیں. جب ریکٹ کی ہی یہ سائڈ ہے تو کیسے سٹارٹ کریں, وہ ریکمینڈ پکنگ ون آف دی ریکٹ پاورڈ فریم ورک. یہ وہ اب اسی کی اپنی ریکمنڈیشن چل رہی ہے, اور آپ جو ہے وہ نیکسٹ جے ایس کو یوز کریں. ویٹ کا سیٹ اپ آج بھی لوگ یوز کریں, بٹ آئی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ بیکاز ریکٹ
ان اٹ سیلف اس کے اپنی ٹیم یہ ریکمینڈ نہیں کر رہی. تو یہ نیکسٹ جے ایس کے بہت ہی ایڈوانٹیجز آپ دیکھیں گے. اس کو ورسل پہ ڈپلوائے کرنا آن لائن یہ سارا سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو گائیڈ لائنز ہیں دیکھیں ہاں بغیر فریم ورک کے یوز کر سکتے ہیں, یس کر سکتے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہوں گے یہ پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے آپ کے لیے, کیوں وہ پروفیشنلی اتنا جو ہے وہ ایڈمائریبل نہیں ہے وے. سو دیٹس وائی اگر آپ پہلا دیکھیں اب انٹرنیٹ پہ بے تحاشا ٹیوٹوریل ہیں, لیکن جو پرانے ہیں جتنے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, کریٹ ریئیکٹ ایپ سے بنے ہیں, ویٹ سے بنے ہیں, ویٹ خیر ابھی بھی چل رہا ہے, دیٹس ناٹ بیڈ. بہرحال ریئیکٹ اور نیکسٹ جے ایس کا مکسر چلانا چاہیے, اور اس کا بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بندہ کنفیوز نہیں کرنا, اس کو ٹرین کرنا ہے. تو یہ اس کا بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے, کس طرح سے آپ نے شفٹ ہونا ہے. سو یو لرن دا ٹیکنیکس تھرو یور ایکسپیرئنس. اور یہاں پہ آ جائیں جی ونس وی ہیو, اور اس میں نیکسٹ جے ایس میں ہم آپ کو اور ریئیکٹ میں پروجیکٹس میں نے کچھ ڈیزائن کیے ہیں ای کامرس کے, اے آئی کے. ٹھیک ہے جی. بعض تو بڑے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں شروع میں ہم کریں گے, لائک کوئز ایپ کر لی تھوڑی انٹریکٹیوٹی لانے کے لیے, اسٹیٹ سمجھنے کے لیے, بٹ کچھ بڑے پروجیکٹس بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں آپ کی لرننگ ہونے والی. اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ریئیکٹ کے کانسیپٹس ہیں, وہ اسٹیٹ کے ہوں, وہ پراپس کے ہوں, وہ کمپوننٹ, اور میں ٹیچنگ فلاسفی میں ٹوٹلی اسی پہ بلیو کرتا ہوں. یہ آرٹیکل تھنکنگ ان ریئیکٹ, یہ جو ریئیکٹ کی ٹیم نے لکھا ہے, آئی تھنک اٹس اے گولڈ مائن. یہ ایک جو سونے کی کان ہوتی ہے. نئی ڈاکومنٹیشن میں بھی اس کو کیری کیا گیا. ریئیکٹ کا پروجیکٹ کیسے بنانا چاہیے, لارج اسکیل ویب سائٹ جو فیس بک لیول کی ریئیکٹ کی ٹیم نے کیسے بنائی. یہ آرٹیکل کو آپ پڑھیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ 5 سٹیپس ہیں. آپ نے کمپوننٹ ہائرارکی میں یو آئی کو بریک کریں, پراپرلی ری یوزیبل کمپوننٹس بنائیں. ریئیکٹ از اے کمپوننٹ بیسڈ لائبریری. دین اس کا اسٹیٹک ورژن بنائیں ود سم ٹیکنگ یور جیسن ڈیٹا جسٹ لائک دا رسپانس دیٹ یو ایکسپیکٹ فرام اے ریسٹفل اے پی آئی. منیمل اسٹیٹ کو لیں اور پھر انورس ڈیٹا فلو لیں. مطلب ہم کوشش میری یہ ہوتی ہے, اور یہی شاید بہتر سٹینڈرڈ ہے, آپ ان 5 سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بنائیں سافٹ ویئر. تو میں تو کہتا ہوں پڑھائیں بھی اسی طرح جیسے آپ اسٹوڈنٹس کو ایکچوئل سافٹ ویئر ہی بنانا سکھا رہے ہیں, کیسے انڈسٹری میں کرتے ہیں. دیٹس واٹ دا ٹریننگ از. تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو کافی پروفیشنل طریقے سے لے کے چلیں گے, بیسک سے چلیں گے, لیکن ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے انشاءاللہ ہم گرو کریں گے. ریئیکٹ کے بعد آ جائیں جی, آپ کے پاس آ گیا جی ماڈرن ہائی پرفارمنس ڈیٹا بیس ہم یوز کریں گے ود بیک اینڈ. پہلا جو ماڈیول ہے وہ تو جنرل پروگرامنگ کا ہے, وہ تو ایکولی امپورٹنٹ ہے, چاہے آپ نے بیک اینڈ میں جانا ہے فرنٹ اینڈ میں جانا ہے. دوسرے ماڈیول کے بعد آپ کا فرنٹ اینڈ کور ہوتا ہے, دین یور بیک اینڈ, اور بیک اینڈ کے بعد ہم پھر گٹ ہب پہ. ویسے بات نہیں کہنا چاہیے, یہ ساتھ ساتھ ہی ریئیکٹ میں کچھ میں جو پروجیکٹس کرواتا ہوں میری کچھ ہوتی ہے آن لائن کریں, اپنا پورٹ فولیو بنائیں تاکہ کہیں جاب کے لیے اپلائی کریں یا فری لانس میں آپ کے پاس کچھ کام ہو دکھانے کے لیے. تو یہ ساتھ ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں. گٹ ہب پہ ریپو کیسے بنانی ہے, کلاؤڈ پہ ڈپلوائے کیسے کرنا ہے, ہوسٹنگ ڈپلائمنٹ کون سی فری سروسز ہیں, من اسٹیک کی, نیکسٹ جے ایس کی, ریک کی ایپ کیسے ڈپلوائے ہوتی ہے. تو یہ سارا کریکلم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے فرام دا لاسٹ 6+ ایئرز. اب یہ کنٹینیوسلی کورس چل رہا ہے اور ہر منتھ اس کے سیشنز بنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر ویک اس کی اورینٹیشنز ہوتی ہیں, اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایکچوئل روڈ میپ کیا ہے ٹو بی اے گڈ ڈیولپر. ویل اگر آپ بیسکس ہیں, دیکھیں اگر آپ 0 ماڈیول سے آنا چاہ رہے ہیں, لائک آپ ایسے بندے ہیں جو آئی ٹی سے نہیں ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کامرس کے, آرٹس کے, یہ اس طرح سے, آلدو ہیلپ کرتا ہے آپ کو اف یو ہیو سی ایس ڈگری. ہمارے پاس بہت سے یونیورسٹیز کے بھی ہوتے ہیں, میرے پاس بہت سے ایسے بندوں کی تعداد ہوتی ہے جو پی ایچ پی میں یا یو آئی یو ایکس میں کام کر رہے ہیں, فرنٹ اینڈ ڈیولپرز ہیں, لیکن اب وہ ان ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات پورے سافٹ ویئر ہاؤس سے ڈیل ہوتی ہے, اس کی ٹیم کو الحمدللہ میں نے کافی ٹیمز کو بھی ٹرین کیا. سو 0 ماڈیول میں نے رکھا ہے جی یہاں پہ اوپر. اگر آپ بگنر ہیں, ایچ ٹی ایم ایل, سی ایس ایس, ٹیلوینڈ وغیرہ آگے یوز ہونی ہے, وہ میں یہاں پہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ کو آتی ہو. اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل, سی ایس ایس پہ 1-1.5 مہینہ لگا دیں تو پھر من سے پڑھانے کا ٹائم ہی نہیں بچتا, پر کانٹینٹ ہی نہیں کور ہو پاتا. سو اٹس ناٹ پاسبل. سو اگر آپ 0 سے پھر سٹارٹ کریں, یہ 2 منتھس آپ لگائیں, ایچ ٹی ایم ایل, سی ایس ایس, ٹیلوینڈ, کوئی بیسک جاوا اسکرپٹ,
کچھ اسٹیٹک پروجیکٹس ویب سائٹس بنائیں, دین کم ٹورڈز ڈائنامک سائٹس, وہ ایزیئر ہوگا. اگر آپ کو آلریڈی یہ بیسکس آتی ہیں 2 مہینے آپ سیو کریں, آپ 4 منتھس کا ہی ٹریک لیں. تو یہاں پہ بلکہ فارم میں بھی آپ نے بتانا ہوگا. آپ ہیں ساتھ حزان صاحب؟ جی 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 سر، میں یہاں شیئر پہ کر لنک دیتا شیئر ہوں. کریں نا, میں جو ہے وہ بھی ساتھ گائیڈ کر دیتا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہوگا, اسی لیے ہم نے نا فارم میں آپ سے کنسینٹ پوچھی ہوئی ہے. جتنے بھی ہمارے سیشن ہیں لائیو سارے ریکارڈ ہوتے ہیں, ان کی ریکارڈنگ آپ سے شیئر ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کلاسز مس کریں, اس لیے کہ اگر سم ہاؤ کوئی لیٹ آئے ہیں, مس ہوگی, یا آپ نے کلاس لی بھی ہے, کوئی ایڈوانس ٹاپک ہے, آپ ریوائز کر سکیں. میں اسٹرانگلی ڈسکریج کرتا ہوں کہ آپ صرف ریکارڈنگس کو دیکھیں, کلاس میں آئیں, انٹریکٹیو رہیں, اپنے پروجیکٹس دکھائیں, ان پہ ٹیچر کی فیڈ بیک لیں, دوسرے اسٹوڈنٹ کے کام پہ جو فیڈ بیک دی جا رہی ہے اس کو سنیں. اس سے آپ کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں اس حوالے سے آپ ضرور یہ فارم جو ہے وہ فل کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم دیکھیں اور اس میں آپ لوگوں کے کویسچنس کے لیے میں تھوڑا سا آگے مزید بہت سی ہیں چیزیں, یہ کچھ پروجیکٹس وغیرہ ہیں ابھی چینج ہوتے رہتے ہیں, یہ مطلب فکس نہیں ہوتے, لائک ای کامرس اسٹور, میپ پہ, اے آئی پہ, اینڈ سو آن. کچھ پروجیکٹس ہیں یہ جاوا اسکرپٹ کے ہیں کچھ ٹاپکس, لیکن یہاں پہ آؤٹ لائن میرا خیال یہ اپ ڈیٹ ابھی میں نے کہا تھا ڈیولپر کو کر دیں. اب میں نے یہ ریسنٹلی نیکسٹ جی ایس کا اسپیشل ماڈیول لیا ہے, تو ادھر بھی ہم اپڈیٹ کر دیں گے. یہ یہاں پہ بہرحال یہ جاوا اسکرپٹ کا سارا کانٹینٹ یہاں لکھا ہے جو ایز اے ون اسٹیک ڈیولپر آپ کو آنا چاہیے. ویسے لینگویج کو سیکھنے کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, بٹ وی ہیو extracted a subset that is extremely important to be a good full-stack developer. تو ریئکٹ کا ایکو سسٹم آ گیا, تو میں نے جو آپ کو بتایا وہ شاید زیادہ اپڈیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ سارا جو ہے اس میں کانٹینٹ یہاں بھی ہے. آپ فزیکل کلاسز لینا چاہیں, لاہور میں ہی ہمارا کیمپس ہے, لیکن آن لائن ہمارے پاس بہت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بلکہ جتنے لاہور سے ہیں اتنے ہی کراچی, اسلام آباد, پنڈی, پشاور اور ادھر سے آتے ہیں. ایون گجرانوالہ, یس ملتان, آئی گیس فیصل آباد, یہ مطلب یہاں سے بہت اچھا جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے. سو آپ ضرور جوائن کریں جی. آن لائن کلاسز میں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. بالکل جو ہے وہ اگر آپ کا تھوڑا سا شائع آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آن لائن میں لرننگ کا کوئی ایشو نہ ہو, تو ایسا بالکل نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کووڈ کے بعد ہی اوبویسلی آن لائن ہم نے اسٹارٹ کیا, لیکن اس کے بعد کنٹینیوس آن لائن میں جب آپ ایز اے ٹرینر ٹیچ کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس بھی انکریز ہوتا ہے. سو یہاں سے آگے ریسٹفل اے پی آئی, یہ میں نے تھوڑا سا بلاک میں آپ کو بتا دیا ہے. سو یو شوڈ جوائن آر بیچ اف یو آر انٹرسٹیڈ, اف یو وانٹ ٹو لرن اینی تھنگ دیٹ از ریئلی ایکسائٹنگ, نیو, چیلنجنگ, تو آپ پلیز جو ہے وہ اس کو